اس کے باوجود بھی آج یہاں پر مسلمان چین سے سانس لے رہا ہے۔ خدا کی قسم معین الدین اجمیری کا صدقہ ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر ہم جو چین کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ سرکار بندہ نواز کی دین ہے، یہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کا صدقہ ہے، نظام الدین محبوب الہی کا فیض ہے، یہ سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا کرم ہے، یہ سرکار صابر پاک کی نوازش ہے۔ آج سرکار یوسفین بابا شرف الدین سرکار کے توسل سے ہم بڑی چین کی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پر روزانہ شب و روز مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مٹا دینے کے لیے، جہاں پر روز بروز ایک سے بڑھ کے ایک سازش کی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی امن کا جو ماحول برپا ہے محترم سامعین کرام، یہ صرف اور صرف اولیاء کرام کی دین ہے۔ تو آپ کے جو آبا و اجداد ہے، میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہوئے عرض کروں کہ آپ ملک شام میں ایک حلب نامی علاقہ ہے، وہاں سے آپ کے آبا و اجداد کا تعلق ہے۔ سرکار سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کے والد محترم کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہر ولی کی آمد سے پہلے جس کو ولایت کی دولت سے، ولایت کے تحفوں سے مالا مال رکھنا ہوتا ہے، اس کو یہ بشارتیں دی جاتی ہے، تو آپ کو بھی، آپ کے والد ماجد کو، آپ کی والدہ صاحبہ کو یہ بشارت دی گئی کہ تمہارا جو گھر میں بچہ اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے، جو بچے کی آمد ہوگی، وہ بچہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا، ولایت کی دنیا میں ایک روشن نام ہوگا۔ معزز سامعین کرام، سرکار بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں، رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ لے کر آئے۔ دنیا میں انسان جب پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نیک اعمال کرے، اچھی زندگی گزارے، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے رکھے۔ جب کہیں اسے اپنے زندگی کے آخری مرحلے میں اللہ اگر چاہے، نوجوانی میں چاہے، تو محنتوں کے بعد، مشقت کے بعد، تکالیف اٹھانے کے بعد، آزمائش اور امتحانات میں مکمل طور پہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد اسے یہ انعام نوازا جاتا ہے کہ یہ بندہ میرا چاہنے والا ہے، مقرب ہے۔ لیکن ولایت میں حضور زندہ شاہ مدار کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک علیہ السلام کی ذات مقدس اس دنیا میں آنے سے پہلے راضی ہو گئے، اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی محترم سامعین کرام، رمضان کی عید کا دن تھا، 1 شوال المکرم کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے، پیر کا دن تھا، اور 242 ہجری آپ کی ولادت باسعادت بتائی گئی ہے۔ یہ دور محترم سامعین کرام حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد کا دور ہے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو زندگی میں ایک خاص عمل آپ کا رہا، بچپنے میں کمسینی کے عالم میں حضور سرکار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ ثانی فرماتی ہیں، چاہے فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، جب بھی مسجد سے اذان کی آواز آتی، غور کریں، آج ہماری زندگی کا جائزہ لیں، اپنے آپ کے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ فرماتی ہے کہ جب بھی مساجد میں 5 وقت کی اذان کی آواز بلند ہوتی تو میرا بیٹا کچھ کھاتا اور پیتا نہ تھا۔ احترام کیا تھا کمسینی کے عالم میں؟ نہ شریعت کا کوئی حکم لائق ہوتا ہے اس عمر میں، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن کمسینی کے عالم میں مولا کائنات کے بیٹوں کی شان دیکھیے، اس گھرانے کا مرتبہ ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں آپ کے والدین دونوں بھی کہ یہ ہمارا بچہ ایک نرالی شان کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے۔ جب بھی کوئی بھی وقت کی اذان ہو، خواہ وہ فجر ہو یا ظہر ہو یا عصر ہو یا مغرب ہو یا عشاء ہو، اذان کو پہلے تو یہ درس دیا آپ نے۔ اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ان والدین کے لیے محترم سامعین کرام مشعل راہ ہے حضور بدیع الدین زندہ شاہ مدار کی، یہ مقدس کمسینی کے عالم میں جو پیغام آپ نے اس امت کو پہنچایا وہ یہ کہ اپنے بچوں کو جب اذان کی آواز اللہ کے گھر سے بلند ہو تو خود بھی ہمتن گوش ہو کر ایک سوئی کے ساتھ خاموشی کے عالم میں اذان سنو
کیونکہ علی کے گھر کے اس ننھے سے شہزادے نے یہ بتا دیا دنیا کو، لوگوں اذان کو میرے نانا نے احترام کے ساتھ سماعت کرنے کا حکم دیا حدیث پاک کے ذریعے۔ اے محترم سامعین کرام، اے مومنو، جب تمہارے سامنے خدا کے گھر سے اذان کی آواز بلند ہو تو خاموشی کے ساتھ سنو، اور جب قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ محترم سامعین کرام فرماتے ہیں کہ خاموشی سے سننے کا حکم رسول اللہ نے دیا۔ محترم سامعین کرام دیکھیے مولا کائنات کا حضور پاک علیہ السلام کے گھرانے کا یہ شہزادہ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا عمل دیکھیے کہ اذان سن بھی رہے ہیں اور اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور اس کے اندر اضافہ عمل کیا ہے کہ اذان کے وقت کچھ کھاتے بھی نہیں ہیں، پیتے بھی نہیں، لیکن ہماری زندگی کا حال کیا ہے کہ ہم اذان ہو یا نماز ہو یا خطبات ہو محترم سامعین کرام، ہم اس کو بآسانی کے ساتھ بغیر کوئی توجہ کیے ہم اس کو بڑی لاپرواہی کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ ہم اس کی قدر نہیں کرتے کہ اذان کی آواز آ رہی ہے، خدا کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کی ندا لگائی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا کیا حال ہے آج کہ ہم نہ اذان سنتے ہیں، اور کھانے پینے کے حوالے سے تو ہم کوئی وقت کی قدر یا اس کی تعظیم و تکریم ہمارے اندر دور دور تک موجود نہیں۔ لیکن حضور زندہ شاہ مدار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بولنا بھی نہیں جانتے، لیکن اتنی کم سنی کے عالم میں نہ تو اپنی والدہ کا دودھ نوش فرماتے ہیں اور نہ اذان کے وقت آپ کوئی آواز کرتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد فرماتے ہیں کہ جب میرا بیٹا 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہو گئے تو آپ کو بسم اللہ شریف کے لیے، رسم بسم اللہ کے لیے آپ کو ایک بہت بہترین ہستی جس کا نام ہے حضرت ابو حذیفہ الشامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سلطان سیدنا ابراہیم بن ادھم کے مرید و خلیفہ ہیں، ان کی صحبت میں ان کے پاس بٹھایا گیا۔ محترم سامعین کرام جب آپ کو تعلیم و تربیت کے لیے استاذ نے بٹھایا تو 7 سال کی عمر میں آنے سے پہلے آپ قرآن پاک کو حفظ فرما چکے تھے، منطق فقہ کے علوم آپ کے سینے میں پیوست ہو چکے تھے۔ پھر آپ کے 10 سال 11 سال کی عمر میں یہ عالم تھا کہ جو مکمل دین ہوتا ہے، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کا، یہ سارے علوم آپ کے سینے میں محترم سامعین کرام محفوظ ہو چکے تھے۔ 14 برس کی جب عمر ہوئی حضور سیدنا زندہ شاہ مدار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی، تو آپ اس قدر پورے علاقے میں اس طریقے سے مستند مفتی اور عالم دین ہو چکے تھے کہ کبھی کبھی استاذ سے بیٹھ کر کلاس میں کوئی ایسا سوال کر دیتے کہ یہ سوال سننے کے بعد خود پڑھانے والے استاذ پریشان ہو جاتے اور دیکھ کر کہتے تھے کہ اے بدیع الدین ہماری نظر دیکھ رہی ہے، اے سیدنا بدیع الدین ہماری نظر دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بڑے اونچے مقام پر فائز فرمائے گا۔ 2 اور بھائی تھے آپ کے، ایک بھائی 33 سال کی عمر میں 33 پردہ فرما گئے اور ایک بھائی 50 سال کی عمر میں۔ محترم سامعین کرام یہ دونوں بچوں کا صدمہ والدین کو تھا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طویل عمر سے نوازا کہ کتابوں میں آیا ہے کہ 612 سال اللہ تعالیٰ نے حضور زندہ شاہ مدار کو زندگی بخشی، 612 سال تک، اور ان کے زمانے میں انہوں نے غوث اعظم کا آنا بھی دیکھا اور جانا بھی دیکھا، غریب نواز کا آنا بھی دیکھا اور جانا بھی دیکھا۔ حضرت سیدنا سالار مسعود غازی بہرائچ شریف میں جن کا مزار ہے، ہندوستان میں سب سے پہلے تشریف لانے والے ولی، غریب نواز سے بھی پہلے، 18 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت کا درجہ پایا۔ یہ ہستی کے بھی اگر استاذ کا نام، ان کو ولایت سے مالا مال فرمانے والے کا نام اگر جانیں گے تو آپ کو ملے گا کہ وہ زندہ شاہ مدار کی ذات ہے۔ تو محترم سامعین کرام بڑی تکالیفوں کا سامنا کرتے ہوئے یہاں تک پورے دین کو لے کے آئے یہ اکابرین، یہ بزرگان عظام، ان کے لیے جو راہ تھی وہ آسان نہ تھی۔ اب جب یہ 14 برس کی عمر کے ہو گئے تو اپنے والدین سے بڑی عاجزی کے ساتھ، جس طریقے سے سرکار غوث پاک نے اپنی والدہ سے پوچھا تھا کہ امی جان ہم پڑھنے کے لیے بغداد جانا چاہتے ہیں، اجازت دیجئے، تو والدہ نے منع فرمایا تھا، لیکن حضور بدیع الدین زندہ شاہ مدار عرض کرتے امی جان آپ نے ہمیں پیدا کیا، یہ آپ کا احسان ہے، مہربانی ہے، ذرہ نوازی ہے۔ والدین سے اجازت لی کہ آپ اپنے بچے کو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ دین محمدی کے لیے وقف فرما دیں۔
یہ سننے کے بعد والدین پریشان ہو گئے، یہ بات کیا کر رہے ہو بیٹے؟ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، دین کے اوپر دین کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، آپ کو اجازت ملی اور سب سے پہلے آپ نے ارادہ فرمایا اپنی والدین سے اجازت لے کر کہ امی جان ہم چاہتے ہیں کہ حج کے لیے چلے جائیں۔ اجازت ملی، اپنے شہر کو خدا حافظ کہہ کے، خیر آباد کہہ کے اپنے ملک سے ہجرت کی، اور جب یہ محترم سامعین کرام مکہ معظمہ پہنچے، اراکین حج ادا کیا، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی، حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کیا، اور ایک جگہ پر ایک گوشے میں آپ تشریف لے جا کر بیٹھ گئے۔ بیٹھے بیٹھے آپ کو اونگ آ گئی، نیند لگ گئی۔ دیکھتے کیا ہیں بشارے میں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے دیدار سے سرفراز فرمایا اور کہا بیٹے اے سیدنا احمد بدی الدین، تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ تم یہاں سے اب میرے دین کی سربلندی کے لیے، میرے دین کی خاطر، میری امت کے لیے ہندوستان چلے جاؤ۔ نہ اب واپس گھر جانے کا ارادہ ہے، نہ گھر کی طرف تشریف لے گئے، وہاں سے سیدھا ملک ہندوستان کا سفر کیا اور آئے اس مقام پر جس پہاڑی کو آج تارا گڑھ کہا جاتا ہے۔ کئی ممالک ہوتے ہوئے اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر تشریف لائے۔ محترم سامعین کرام، جب وہاں پر آ کے بیٹھے تو اس زمانے میں اتنا بھیانک قسم کا جادو ہوا کرتا ہندوستان میں کہ ہندوستان کا جادو پورے عالم میں مشہور تھا۔ ہندوستان کے جادوگروں کا نام، جوتشوں کا نام لیا جاتا کسی بھی خطے عالم میں تو ہیبت سے انسان تار تار ہو جاتا، پریشانی کا عالم اس کے بڑھ جاتا۔ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب آ کر اس پہاڑی پر قیام کرتے ہیں تو ایک جادوگر نے کہا کہ اب امتحان لینے کا ان کے صحیح وقت ہے، اور اس فقیر کو ابھی سے یہاں سے اگر ہم بھگا دیں گے تو پھر ان کی قوم نہیں بڑھے گی، نہیں تو پھر یہ ہمارے معبودان باطل کو پھر برا بھلا کہیں گے۔ یہ سوچ کر اپنی جادو سے لوہے کے ٹکڑوں کو اس نے چنے کی شکل دے دی، چنے کی شکل بنا کر اس کا رنگ چڑھا کر بڑی عاجزی کے ساتھ حاضر ہو کے کہنے لگا سرکار یہ آپ کی خدمت میں چنے لایا ہوں، اسے آپ کھا لیجئے۔ اور اپنے جتنے اس کے سپاہی تھے اس سے وہ پہلے ہی عرض کر چکا تھا کہ جب یہ چنے اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے وہاں پر ان کا مذاق اڑانا شروع کر دینا، وہاں کہے لگا کہ ہنسنا شروع کر دینا۔ الغرض اس طریقے سے وہ پورے سپاہی دیکھ رہے ہیں، انتظار میں ہیں کہ کب حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چنے لے کر کھائے۔ محترم سامعین کرام، وہ اللہ کے ولی ایسے ولی کہ نگاہ اٹھائے تو آسمان پہ لوح محفوظ نظر آ جاتا ہے، نظر زمین پہ ڈالے تو تحت الثری نظر آتا ہے۔ ایسے اللہ کے ولی جن کے سامنے ہر آنے والے بندے کی تقدیر نمایاں ہو جاتی ہے، یہ ان کے سامنے لوہے کے چنے اس کو رنگ چڑھا کر چنوں کا لے کر پہنچا۔ فرماتے ہیں میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے۔ وہ سن کر پریشان ہو گیا، میرا پورا منصوبہ پانی میں مل گیا۔ آپ نے اس چنوں کو ہاتھ میں لے کر زمین پر مارے، وہاں پر چنے کے جھاڑ اٹھ گئے، تھے لوہے کے چنے لیکن کھانے والے چنے کے جھاڑ پیدا ہو گئے۔ اللہ کے ولی کی کرامت، ان کے دست مبارک میں یہ تاثیر ہے۔ اور محترم سامعین کرام، پھر جب دوسری مرتبہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو سمندر کے راستے سے جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ میں کئی غیر مسلم حضرات تھے جو ایک اللہ کے ولی کو دیکھ کر ستا رہے تھے، وہ بھی خطۂ عرب میں اپنے کاروبار کے لیے، اپنے مال تجارت کے لیے جا رہے تھے، لیکن یہ تو اپنی عبادت کے لیے، اپنے رب کو منانے کے لیے حج بیت اللہ کا سفر فرما رہے تھے۔ محترم سامعین کرام، جب کشتی سمندر میں پہنچی تو وہاں پر لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اب تم ایک اکیلے مسلمان ہو، چند تمہارے ساتھ غلام ہیں، لیکن ہماری تو اتنی بڑی فوج ہے، ہم تو اتنے سے ہیں اور آپ کی بڑی کم تعداد ہے، اب تم یہاں سے بہتر ہے کہ ہمارا مذہب قبول کر لو، نہیں تو ہم تم کو دریا میں ڈبو دیں گے۔ طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ اچانک دیکھتی کیا ہے، قدرت نے بھی ایک عجیب کھیل کھیلا، وہ سمندر میں بڑی بھیانک طریقے سے طوفان آ گیا اور وہ کشتی کے اندر جتنے کافر تھے وہ محترم سامعین کرام جو ڈبانے کا ارادہ کرتے تھے وہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اور ان کا کیا عالم ہے حضور زندہ شاہ مدار کا، جو آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ جمال دیتا ہے، جو آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے،
کسی کسی کو خدا یہ جمال دیتا ہے، حسین ایک سے ایک ہے مانا دنیا میں، جسے بھی دیکھو وہ تیری مثال دیتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کے کرم کی دلیل کیا ہوگی؟ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ایک تختہ آپ کے لیے نمودار ہوا، وہ تخت پر آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ کے چند غلام اس تختے پر بیٹھ گئے۔ طوفان نے پوری کشتی کو ڈبو دیا، لیکن طوفان کا ایک پانی کے خطرے کا اثر اس تخت پر نہ ہوتا۔ اسی لیے محترم سامعین کرام کہ جب اللہ والا اللہ کی ذات پہ توکل کر کے بھروسہ کر کے کوئی راہ کو اختیار کرتا ہے، خدا کی قسم جب ڈوبنے کا وقت آتا ہے محترم سامعین کرام، ایسے وقت میں بذات خود رب ذوالجلال اپنے بندوں کی مدد فرمایا کرتا ہے، اپنے بندوں کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ اس طریقے سے ایک دن، 2 دن، 1 سال، 2 سال، 3 4 5 سال نہیں بلکہ 12 سال تک سمندر میں حضور زندہ شامدار نے چلا کیا۔ بتائیے ایسی کوئی تاریخ؟ محترم سامعین کرام، شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسا ولی اخبار الاخیار میں لکھ رہا ہے کہ حضور بدیع الدین زندہ شامدار کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آیا، ایک دور ایسا آیا کہ 12 سال تک آپ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ اب وہ کس طریقے سے خود بذات خود زندہ شامدار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سمندر میں سو رہا تھا، بڑی بڑی مچھلیاں آتی، اس قسم کی مچھلیاں آتی کہ اس کی